السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب کے صدقہ طفیل میں آپ سب کو شاد و آباد رکھے۔ ناظرین، آج کے میرے اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ جن پر غسل فرض ہوتا ہے وہ کس طریقے سے غسل کریں گے کہ وہ پاک ہو جائیں گے۔ یعنی اگر کوئی شخص ناپاک ہے، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، کوئی بھی ہو، اگر وہ ناپاک ہے اور وہ پاکی حاصل کرنا چاہتا ہے تو کس طریقے سے وہ غسل کرے گا کہ وہ پاک ہو جائے گا۔ اکثر و بیشتر یہ دیکھا جاتا ہے، خاص کر آج کی نسلیں جب وہ ناپاک ہوتی ہیں اور اسے پاکی حاصل کرنا ہوتا ہے تو وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم سر سے لے کر پیر تک پانی بہا لیں گے، پانی ڈال لیں گے، ہم پاک ہو جائیں گے۔ آپ یہ یاد رکھیں کہ اگر آپ نے اسی طریقے سے زندگی بھر غسل کرتے رہیں گے تو آپ کبھی پاکی حاصل نہیں کر پائیں گے، کیونکہ پاکی حاصل کرنے کے کچھ فرائض ہیں، غسل کرنے کے کچھ فرائض ہیں، اور اس فرائض کے اندر کچھ ایسی باریک باریک چیزیں ہیں جس کو ادا کرنا بہت ہی ضروری ہے، تبھی آپ طہارت حاصل کر پائیں گے، تبھی آپ پاک ہو پائیں گے۔ تو آئیے میں آپ کو تفصیل کے ساتھ بتاؤں۔ اس سے قبل آپ سے میری گزارش ہے، اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ سب سے پہلے اسلامی مسائل کی ویڈیوز ڈیلی آپ تک پہنچتا رہے اور آپ کے معلومات میں اضافہ ہوتا رہے۔ اگر کوئی شخص ناپاک ہے، اب وہ پاکی حاصل کرنا چاہتا ہے، اس پر غسل فرض ہے، تو پہلے یہ دیکھیں گے کہ وہ انسان کس کے ذریعے نہا رہا ہے، نل کے ذریعے نہا رہا ہے یا پھر بالٹی کے ذریعے نہا رہا ہے۔ اگر آپ بالٹی میں پانی بھر کے نہا رہے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے بالٹی میں پانی بھر لیا اور آپ بغیر ہاتھ دھوئے پانی میں یعنی بالٹی میں ہاتھ نہ ڈالیں، کیونکہ اگر آپ نے بغیر ہاتھ دھوئے پانی میں ہاتھ ڈال دیا تو وہ بالٹی کا پورا پانی ناپاک ہو جائے گا۔ اس سے قبل آپ کو کرنا یہ ہے کہ آپ کو بالٹی میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے آپ اپنا دونوں ہاتھ دھوئیں، اس کے بعد آپ لوٹا وغیرہ کو بالٹی میں ڈالیں، اس کے بعد آپ اس بالٹی سے پانی نکال سکتے ہیں۔ تو غسل کرنے کے 3 فرائض ہیں، یہ 3 فرائض تو سب کو معلوم ہوں گے، لیکن اس کے اندر کچھ باریک چیزیں ہیں وہ سب کو معلوم نہیں ہوں گے، جس کا ادا کرنا بہت ہی ضروری ہے، بہت ہی اہم ہے۔ 3 فرائض کیا ہے؟ پہلا فرض ہے کلی کرنا۔ پہلا فرض کیا ہے؟ کلی کرنا۔ اب کلی کس طرح کریں گے؟ بعض لوگ یوں کرتے ہیں کہ پانی لیے اور تھوڑا سا اور منہ میں ڈالا اور اگل دیا، اس سے کلی نہیں کہیں گے۔ کلی کرنے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ آپ پانی لیں اور اس پانی کو منہ میں ڈالیں، اور منہ میں ڈالنے کے بعد پورا غرغرے کے ساتھ وہ پانی پورے منہ میں بہہ جائے، ہر ایک جگہ پر وہ پانی بہہ جائے۔ 3 بار آپ کلی کریں، اور جب آپ کلی کریں تو یہ خیال رکھیں دانت وغیرہ میں کوئی چیز پھنسی ہے تو اس چیز کو نکالنا بہت ہی ضروری ہے، یہ فرض ہے، یہ لازم ہے۔ جیسے کہ آپ نے کھانا کھایا، کھانے کے اندر آپ نے مٹن کھایا، مٹن دانت میں پھنس جاتے ہیں، یا پھر آپ کچھ اور گٹکا وغیرہ پان وغیرہ کھاتے ہیں، وہ دانت میں پھنس جاتے ہیں۔ ایسی چیزیں وغیرہ وغیرہ جو دانت میں پھنس جاتی ہیں، تو کلی کرتے وقت آپ یہ خیال رکھیں کہ دانت میں کوئی چیز پھنسی تو نہیں ہے۔ اگر کوئی چیز پھنسی ہے تو اس کو نکالنا ضروری ہے، لازم ہے، اور اگر نکالنے میں تکلیف نہ ہوتی ہو یعنی نقصان نہ دے نکالنے میں تو نکالنا فرض ہے۔ اگر نکالنے میں نقصان دہ ہے، تکلیف پہنچائے گا، تو پھر آپ اس کو بغیر نکالے آپ نہا سکتے ہیں۔ لیکن یوں ہی عام طور پہ دانت میں کچھ چیز پھنس گئی تو اس کو نکالنا نہایت ہی ضروری ہے، فرض ہے، وہ لازم ہے، تبھی آپ پاک ہو پائیں گے۔ تو کلی آپ کو کس طرح کرنا ہے؟ کلی پورا پانی لینا منہ میں، اور پانی غرغرے کے ساتھ پورا منہ میں پانی بہہ جائے، ذرہ برابر بھی سوکھا نہ رہ پائے منہ کے اندر۔ یہ کلی کرنے کا طریقہ ہوا۔ پہلا فرض یہ تھا۔ دوسرا فرض کیا؟ ناک میں پانی ڈالنا۔
ناک پانی، یہ ناک کی نرم ہڈی تک پانی چلا جانا چاہیے، اور ناک کے اندر جو بھی گندگی ہے اس کو آپ داہنے ہاتھ کی اس انگلی سے آپ صاف کریں۔ اگر کوئی چیز وہاں پھنسی رہ گئی، گندگی، ریح وغیرہ، تو اس کے اندر پانی نہیں بہے گا۔ جب اس کے اندر پانی نہیں بہے گا تو آپ پاکی حاصل نہیں کر پائیں گے۔ اگر آسانی سے چھوٹ جاتا ہے، اگر زخم وغیرہ ہے اور اس زخم وغیرہ کی کچھ پپڑی جمی ہوئی ہے جس کو نکالنے میں تکلیف ہو رہی ہے، درد ہو رہا ہے، تو معاف ہے۔ اگر یوں ہی ہے عام طور سے آپ نکال سکتے ہیں بغیر تکلیف کے، تو آپ کو نکالنا یہ فرض ہے۔ تیسری فرض کیا ہے کہ سر سے لے کر پیر تک پانی بہانا۔ اب پانی بہانے کا طریقہ کیا ہے؟ پانی بہانے کا طریقہ یہ ہے کہ سنت طریقہ یہ ہے کہ پہلے آپ دائیں کاندھے پر پانی بہائیں، اس کے بعد بائیں کاندھے پر پانی بہائیں۔ اگر آپ نے یوں ہی سر سے لے کر پیر تک پانی بہا لیا تب بھی آپ کا غسل ہو جائے گا۔ تو پانی بہانے کا طریقہ یہ ہے کہ سر سے لے کر آپ پیر تک پانی بہائیں، تو آپ کا ہر ایک ذرہ یعنی بدن کا ہر ایک حصہ بھیگ جانا ضروری ہے، اس پر پانی بہہ جانا ضروری ہے۔ اب اس کے اندر کچھ باریک چیز یہ ہے، اگر آپ نے انگوٹھی وغیرہ پہنی ہے یا ناک میں کچھ پہنا ہے، کان میں کچھ پہنا ہے، تو اس انگوٹھی کو آپ حرکت دیں تاکہ جہاں پہ یہ انگوٹھی لگی ہوئی تھی اس کے اندر بھی پانی بہہ جائے۔ ناک وغیرہ میں کچھ پہنے ہوئے ہیں اس کو آپ گھمائیں تاکہ اس کے اندر بھی پانی چلا جائے۔ کان میں کچھ پہنے ہوئے ہیں اس کو گھمائیں، اس کے اندر پانی ڈالیں تاکہ وہاں بھی پانی بہہ جائے، کیونکہ بدن کے ہر حصہ پر پانی بہنا یہ ضروری ہے، یہ لازم ہے، یہ فرض ہے۔ جب تک پانی بہے گا نہیں تب تک آپ پاکی حاصل نہیں کر پائیں گے۔ بال کی جڑ کو بھگانا بھی ضروری ہے، بال سے لے کر پیر تک یعنی ہر ایک حصہ کا بدن کے بھیگ جانا ضروری ہے۔ کچھ لوگ یہ سوچتے ہوں گے کہ پانی تو میں نے سر سے لے کر پیر تک بہا لیا، اب پورا بدن بھیگ گیا، اب ہاتھ پھیر لیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، ہاتھ پھیرنے سے وہ جگہ تو بھیگ جائے گی لیکن تر ہو جائے گا، لیکن اس میں پانی نہیں بہے گا تو آپ کا غسل نہیں ہوگا۔ تو بدن کے ہر حصہ پر پانی بہہ جانا ضروری ہے، چاہے کوئی بھی حصہ ہو، جس حصہ پر پانی آسانی سے نہیں جاتا ہے آپ اس حصے کا خیال رکھیں کہ اس تمام حصوں پر پانی بہہ جائے، تبھی آپ پاکی حاصل کر پائیں گے۔ یہ مختصر طریقہ ہوا غسل حاصل کرنے کا، یعنی طہارت حاصل کرنے کا یہ مختصر تفصیل تھی، یہ مختصر طریقہ تھا۔ اگر آپ نے اس طریقے سے غسل نہیں کیا تو آپ زندگی بھر نہاتے رہیں گے، کبھی آپ پاک نہیں ہو پائیں گے۔